لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ یا اللہ اور یا رسول اللہ میں یہ دونوں ملا کر کے یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خصوصی طور پر ان کا سوال یہی ہے کہ یا اللہ تو کہنا درست ہے، اس میں کسی کا اعتراض نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ آئیے قرآن و حدیث اور صحابہ کے طریقہ کار سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں۔ ایک تعداد ایسے لوگوں کی جو یا رسول اللہ کہنا درست نہیں سمجھتے ہیں۔ اب جو درست نہیں سمجھتے ہیں وہ لوگ کہاں تک حق پر ہیں اور کہاں تک ان کا یہ سمجھنا درست ہے، آئیے آج اس بات سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور جو حق ہے، جو صحیح ہے، وہ آپ تک پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ دلیلیں سنیے، آپ کو قرآن سے بھی دلیل ملے گی، حدیث سے بھی دلیل ملے گی اور صحابہ کے طریقہ کار سے بھی آپ کو اللہ نے چاہا تو ہم دلیل پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ یا سے ندا کرنا، دور سے یا نزدیک سے پکارنا جائز ہے۔ حضور کی ظاہری زندگی میں بھی اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہر طرح جائز اور باعث برکت ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ لائن یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لفظ یا سے پکارنا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا سے پکارنا یہ جائز ہے۔ جو قریب تھے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں وہ بھی پکار سکتے تھے، صحابہ جو آقا کی حیات ظاہری میں دور تھے وہ بھی پکار سکتے تھے۔ اب جب کہ آقا کریم علیہ السلام ظاہری حیات میں نہیں ہے، اب بھی کوئی اگر یا رسول اللہ کہنا چاہے، آقا کریم کو لفظ یا سے پکارنا چاہے تو بالکل یہ جائز ہے، درست ہے، شرعاً اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی بات۔ اب اس پر دلیلیں سنیے۔ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ اور ہر نمازی کا نماز میں سلام عرض کرنا یعنی یا ایھا النبی پڑھنا، یہ روشن دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن سے بھی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، صحابہ سے بھی دلیل ہے اور ہر نمازی کے عمل سے بھی ایک دلیل ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بدعقیدہ لوگ یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ لفظ یا سے پکارنے والے پر بدعقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا فرمایا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یا ایھا النبی ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے۔ تو اب قرآن پڑھنے والا یا ایھا النبی تو پڑھتا ہے نا، اب یا ایھا النبی بولیں یا رسول اللہ بولیں، بات ایک ہی ہے۔ یا ایھا الرسول بھی قرآن پاک میں ہے، تو اب یا ایھا الرسول بولیں یا رسول اللہ بولیں، بات ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو اب جب قرآن پاک پڑھنے والا ہر مسلمان ہے، قرآن پاک تو مسلمان پڑھتا ہی پڑھتا ہے، تو اب قرآن پڑھنے والا حضور علیہ السلام کو یا سے تو پکار رہا ہے نا۔ اب یہ کہیے گا کہ قرآن میں ہے تو حضور کے حیات میں بھی قرآن پڑھا جاتا تھا، حضور کے حیات کے بعد بھی قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، تو قیامت تک قرآن پڑھنے والا حضور علیہ السلام کو لفظ یا سے تو پکارے گا نا۔ اب جب پکارے گا تو ظاہر سی بات ہے، اگر پکارنا درست نہیں ہوتا، حضور کی حیات کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اگر لفظ یا سے پکارنا درست نہیں ہوتا تو قرآن میں ایسے الفاظ آتا ہی کیوں کہ جو حضور کی حیات ظاہری کے بعد جس کو پکارنا ہی درست نہیں ہے؟ میرے رب کریم کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، قرآن کو مٹنا نہیں ہے۔ اب جس قرآن کو مٹنا نہیں ہے اس میں جو آ گیا کہ اب یا رسول اللہ، یا ایھا النبی کہہ لیں، یا ایھا الرسول کہہ لیں، یا ایھا المزمل کہہ لیں، مزمل حضور کا نام ہے، یا ایھا المدثر کہیں، مدثر حضور کا نام ہے، تو اب یہ یا سے تو پکارا نا قرآن پاک میں، اللہ کریم کے کلام میں ہے، اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اب ایسے لوگوں کو کیا سمجھایا جائے؟ صحابہ کرام آپ کی ظاہری زندگی میں بھی اور حضور کے وصال کے بعد بھی یا سے پکارتے رہے۔ ان کے بارے میں بد مذہبوں کا کیا عقیدہ ہوگا؟ ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ مبارکہ روضہ مبارک پر لے جا کر رکھ دیا گیا اور حضرات صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی السلام علیک یا رسول اللہ۔ صدیق اکبر کا جب انتقال ہوا، صدیق اکبر کی وصیت تھی کہ میرے انتقال کے بعد
میرے جنازے کو تیار کر کر آقا کے روضے کے دروازے کے پاس لے جا کے رکھ دینا، اور پھر پکارنا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پکارنا اور اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرنا۔ اگر اجازت مل گئی، دروازہ خود کھل گیا تو مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ تو صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ صدیق اکبر کی لاش کو لے جا کر حضور کے روضے کے دروازے کے پاس رکھے اور پکارا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحابہ نے تو پکارا۔ یہ ابوبکر صدیق اجازت چاہتے ہیں آپ کے پاس دفن ہونے کی۔ پھر اس کے بعد دروازہ مبارک کھل گیا اور آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ پھر صدیق اکبر کو الحمدللہ وہاں پر دفن کیا گیا۔ یہ بات خصائص الکبریٰ محدث جلال الدین سیوطی کی ہے، یہ اس کے جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 478 پر ہے۔ صدیق اکبر، صحابہ کرام یہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں حضور کے پردہ فرمانے کے بعد۔ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا، اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اس طرح کی وصیت کرتے، نہ صحابہ کرام کبھی یا رسول اللہ کہتے۔ معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یہ کہنا درست ہے۔ اسی طرح یا علی، یا غوث یہ بھی الحمدللہ کوئی پکارے تو پکار سکتا ہے۔ آئیے کچھ دلائل بھی اس پر سننے کی سعادتیں مزید حاصل کرتے ہیں۔ نماز میں مسلمان یہ سارا کچھ بھی کرتا ہے۔ نبیوں کے سرور محبوب رب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ وغیرہ الفاظ و القاب کے ساتھ دور و نزدیک سے پکارنا جائز ہے، ہرگز یہ شرک نہیں ہے۔ ایک تو دلیل آپ نے سنا، مسلم شریف کی ایک حدیث پاک بھی سنیے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے اور نعرے لگاتے پھرتے تھے مدینے کے لوگ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ جی ہاں، یا محمد و یا رسول اللہ، یہ نعرے لگاتے پھرتے تھے مدینہ پاک کے لوگ۔ اچھا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں، سب سے بڑی دلیل ایک یہ بھی ہے، قرآن پاک کی دلیل، حدیث کی دلیل تو آپ نے سنا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں التحیات پڑھتے ہیں، تشہد۔ التحیات میں بھی آپ آقا کریم علیہ السلام کو پکارتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، التحیات للہ والصلاوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی نہیں ہے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ تو اب السلام علیکہ ایہا النبی تو آپ پڑھ رہے ہیں نا، ایہا النبی اور یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے، بس الفاظ الگ الگ ہیں، چیز وہی ہے۔ وہاں نبی کہہ کر پکارا گیا اور یا رسول اللہ میں رسول کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ تو ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے، جو یا رسول اللہ کہنا شرک کہتا ہے، وہ بھی یا نبی بول رہا ہے، اور جو شرک نہیں کہتا وہ تو یا نبی بولے سبھی بول رہے ہیں۔ تو وہ بندہ جو یا رسول اللہ کہنا شرک مانتا ہے، تو ایسا آدمی نماز پڑھے گا تو مشرک ہو جائے گا، کیونکہ نبی نماز میں وہ التحیات پڑھے گا ہی پڑھے گا، اور جب التحیات پڑھے گا تو اس میں یا نبی تو کہے گا، یا ایھا النبی مطلب یا نبی اور یا رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ وہاں نبی ہے، یہاں رسول ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جبکہ حضور کو ہی نبی، حضور کو ہی رسول کہہ رہے ہیں، تو وہ شخصیت تو ایک ہی ہے نا، آقا کریم علیہ السلام ہی ہے۔ تو نماز میں تو آپ پکار رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور آپ کیا لیں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، ان کا ایک عمل دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں جو ہے وہ سوج گیا، اس میں ایک طریقے سے پھولن آ گئی۔ کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے با آواز بلند کہا یا محمدہ ہو، فوراً آپ کے جو پاؤں ہیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ یا محمدہ ہو کی صدا لگائے، الحمدللہ ان کو شفا مل گئی۔ بہت سارے اس طرح کے صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کے طریقہ کار ہیں، مزید اس پر دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیل اور اگر پیش کرنا چاہیں تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ماننے والوں کے لیے اتنا کافی ہے۔ قرآن سے دلیل ہو گئی، حدیث سے دلیل ہو گئی، صحابہ کے عمل سے دلیل ہو گئی، اور ہر نمازی کے عمل سے بھی دلیل ہو گئی۔ ماننے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام صحیح باتوں کو سننے سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔